جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ان کی یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خاصی تعداد موجود تھی کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کسی نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، کسی نے کوئی ٹاکیاں اور کپڑے جو ہے وہ جسم کے اوپر لپیٹ رکھے تھے، کسی نے چمڑا جو ہے اس کی تہ بند بنا کے باندھ رکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کو دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بندہ غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ آپ کی کیفیت ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ مضر قبیلے کے لوگ تھے، اور خاصی تعداد ان کی اسی حالت میں آئی، اور بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ٹائم ہونے والا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہو۔ انہوں نے اذان کہی اور اقامت کے بعد نماز کھڑی ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے تمہیں جو مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے سونا دیا ہے، کسی کو چاندی دی ہے، کسی کو گندم دی ہے، کپڑے دیے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی آگ سے بچو، اور صدقہ کر کے اللہ رب العزت نے جو جہنم بنا رکھی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور پوری بھی نہیں ہے، کوئی آدھی کھجور ہے، تو وہ بھی ضرور صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے بچائے اور جہنم سے اپنے آپ کو دور کرے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واعظ فرمایا تو مجمع کے اوپر ایک دفعہ سکت طاری ہو گئی، جیسے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو ایک انصاری اٹھے اور وہ گھر کی طرف دوڑے، لوگ باقی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گئے اور اپنے ہاتھوں میں کوئی کھانے والی چیزیں یا دیگر چیزیں وہ اٹھا کے لے آئے، اور بڑی مشکل سے وہ اٹھا کے لائے، اتنا وزن وہ اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اب جب وہ انصاری اپنا سامان لے کے آئے تو اس کو دیکھ کے لوگ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوئے، اور دیکھتے دیکھتے لوگ گھروں سے کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کھجوریں لا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات کے اوپر تھیں، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھیں۔ کہتے ہیں جو سامان آتا گیا، یتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلتا گیا، حتیٰ کہ جب وہ ڈھیر لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا جیسے کوئی سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس قدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے چہرہ چمکنے لگا۔ اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ میرے اور آپ سے متعلق ہے کہ زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں، نیکی کرنے والے نیکی کرتے ہیں، لیکن کبھی ایک بندہ وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سارے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا، اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو بندہ اسلام میں ایک اچھے رواج، اچھی چیز کو رواج دیتا ہے، ایک کام شرعن وہ جائز ہے، شرعن جو ہے اس کی ترغیب ہے،
اور وہ بندہ اس کو رواج دے دیتا ہے معاشرے کے اندر، اس کو جاری کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ نیکی کر رہا ہے اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس کی دیکھا دیکھی پیچھے نیکی اور خیر کے اس کام میں شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اجر کے برابر بھی اس کو اجر عطا کرے گا۔ اور پھر اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ فرمایا کہ لا ينقص من اجورہم شیئا، جو بعد میں دینے والے ہیں اللہ ان کے ثواب میں کمی کر کے اس کو نہیں دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ من سنّ سنۃ سیئۃ فی الاسلام، کہ جو کسی برے دستور کو، بری چیز کو رواج دیتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر رائج ہو جاتی ہے، اس کا گناہ اسے بھی ملے گا، اور جو بعد میں اس کی دیکھا دیکھی لوگ وہ گناہ کریں گے، ان سب کا گناہ بھی جتنا ان کو ملے گا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ یہاں میں جو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ بھائیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا اس حدیث کی روشنی میں، کہ زندگی میں آگے بڑھ کے نیکی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو آگے بڑھتے ہیں کام وہی ہوتا ہے، پیسے آپ ہو سکتا ہے 100 خرچ کر رہے ہیں، 1000 خرچ کر رہے ہیں، کوئی کام آپ جو ہے وہ چھوٹا کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ شوق سے آگے بڑھ کے اس کا آغاز کر دیتے ہیں اس خیر کے کام کا، تو کئی دفعہ آپ روپیہ تو ایک خرچ کرتے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں کا اجر جو ہے وہ آپ اپنے نامہ اعمال میں کر لیتے ہیں۔ یہ شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا عمل اور اس کے ساتھ بندے کا شوق دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر تڑپ کتنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے جانا تھا، تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام قوم پیچھے رہ گئی اور پہلے ہی پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ خود آ گئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ نہیں لائے، اتنی جلدی؟ کہنے لگے اَوَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ تیری ملاقات کا شوق ہی اتنا چڑھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، میں بھاگتا ہی چلا آیا تیرے پاس۔ تو انسان جب کسی نیکی اور خیر کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی جو خیر کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلہ بھی انہیں دیتا ہے اور اس آغاز کرنے والے کو بھی دیتا ہے۔ زندگی میں یہ اپنا ویژن بنا لیں کہ ہم نے خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو خیر کی چابیاں بنتے ہیں۔ پیچھے تو لوگ بڑے آ جاتے ہیں، کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن پہلی اینٹ جو شخص رکھتا ہے اور جو آغاز کرتا ہے کسی خیر کے کام کا، اللہ رب العزت رہتی دنیا تک جب تک وہ خیر کا کام چلتا رہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ یہ سوچ اور فکر اپنے دل و دماغ میں پیدا کیجئے کہ میں نے بھلے تھوڑا کرنا ہے لیکن آگے بڑھ کے کرنا ہے، اور نیکی اور خیر کے کام میں میں نے سبقت لے کے جانی ہے۔ تو یقین جانیے یہ چھوٹی سی زندگی اور مختصر سی زندگی جو ہے اس میں بھی ہم بہت کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ شوق اور جذبہ جو ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ رمضان یقیناً گزر چکا ہے، لیکن نیکیوں کا یہ سلسلہ انسان کا جاری ہے، اس میں انسان کو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو راہ بھی انسان کو نیکی کی ملے اس میں انسان کو آگے بڑھ چڑھ کر کچھ نہ کچھ کما ضرور لینا چاہیے، اور کوئی دن بندے کا خالی نہ جائے کہ نامہ اعمال میں کوئی خیر اور برکت جو ہے وہ انسان شامل نہ کرے۔ ایسا انسان کی زندگی کا ایک دن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔